وقت سے پہلے آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے گا اور دراصل پوشیدہ آپ کو وٹامن D3 کی کمی چل رہی ہوگی۔ ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو ایک بہت ہی ایفیکٹو وٹامن ڈی سپلیمنٹ دکھاؤں گا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کو روزانہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن ڈی کے ہر صورت میں لینے، یہ کچھ زیادہ نہیں، تو آج میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ آپ کو وٹامن ڈی یا جس کو وٹامن D3 بھی کہتے ہیں اس کی کتنی ڈوز لینی ہے۔ تو یہاں میں نے ذکر کیا انٹرنیشنل یونٹس کا، IU آپ کو نظر آ رہا ہے، مگر آپ دیکھتے ہیں کہ باقی ساری دوائیاں تو ملی گرام کی سٹرینتھ میں آپ کو نظر آتی ہیں، تو یہ وٹامن ڈی کے اوپر IU کیوں لکھا ہوتا ہے، انٹرنیشنل یونٹ کیوں لکھا ہوتا ہے؟ تو IU کا مطلب ہوتا ہے انٹرنیشنل یونٹس، یہ بیسیکلی انٹرنیشنل یونٹس آف ایکٹیویٹی ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ تو کچھ فارمولیشنز کے لیے طے کیا گیا ہے کہ ان کی ڈوز انٹرنیشنل یونٹس میں ہوگی تاکہ ہر کمپنی اسی سٹینڈرڈ کے مطابق یہ چیز فارمولیٹ کر سکے۔ تو جو لوگ بنیادی میتھ سمجھتے ہیں ان کی دلچسپی کے لیے ہم آج یہ کنورژن کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وٹامن ڈی کے جو انٹرنیشنل یونٹ ہیں وہ ملی گرام میں کتنے بنتے ہیں، یعنی 10,000 انٹرنیشنل یونٹس کا میں نے ذکر کیا تو یہ ملی گرام میں کتنے بنیں گے۔ تو یہ کنورژن فیکٹر نوٹ کیجئے، 1,000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن D3 کے وہ برابر ہوتے ہیں 0.025 ملی گرام کے، یعنی اگر کسی کو آپ اتنے یونٹ وٹامن ڈی دیں گے تو اس کے اندر اتنے ملی گرام وٹامن D3 موجود ہوتا ہے۔ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو شروع میں جیسے میں نے بتایا کہ آپ نے روزانہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن D3 کے لینے، تو ہم دونوں سائڈز کو 10 سے ملٹیپلائی کر دیتے ہیں، یہ 1000 ملٹیپلائڈ بائی 10 اور 0.025 ملٹیپلائڈ بائی 10، تو اس کا آنسر آتا ہے 10,000 انٹرنیشنل یونٹس آف وٹامن D3 ایکولس ٹو 0.25 ملی گرام، یعنی 10,000 انٹرنیشنل یونٹ جسٹ 0.25 ملی گرام بنتے ہیں۔ تو اتنے زیادہ انٹرنیشنل یونٹس کے اندر جسٹ 0.25 ملی گرام کی سٹرینتھ ہوتی ہے، ڈوز ہوتی ہے۔ تو اتنا تھوڑا، یہ تو بہت بڑا ہوا بنا ہوا تھا، 10,000 انٹرنیشنل یونٹ جسٹ 0.25 ملی گرام بنے، یعنی اگر کوئی شخص روزانہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ کا ایک کیپسول لیتا ہے وٹامن D3 کا، اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کی روزانہ ڈوز 0.25 ملی گرام ہوگی۔ تو یہ تو 1 ملی گرام بھی نہ ہوا، بلکہ 1 ملی گرام کا بھی چوتھائی حصہ ہوا، اور یہ 0.25 ملی گرام اگر مائکرو گرام میں لیں تو یہ 250 مائکرو گرام بنتے ہیں، یہ بہت چھوٹی ڈوز ہے۔ تو اگر آپ کسی فارمیسی یا میڈیکل سٹور پر جاتے ہیں تو انہیں بتائیے کہ آپ کو ایسا کیپسول چاہیے جس کے اندر 10,000 انٹرنیشنل یونٹس ہوں۔ اگر آپ کو کسی فارمیسی پہ یہ نہ ملے تو آپ آسانی اپنے لیے آن لائن بھی آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، مل جاتا ہے۔ تو کیا روزانہ 10,000 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن D3 کے لینا خطرناک ہو سکتا ہے؟ اس میں کوئی رسک انوالو ہے؟ اس میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ روزانہ 10,000 IU نہیں لیں گے تو مسئلہ ہو سکتا ہے، زیادہ لیں گے تو اس میں کوئی رسک انوالو نہیں ہے، یہ سیف وٹامن ہے اور اس پہ بہت زیادہ ریسرچ اب ہو چکی ہے۔ تو جس کو وٹامن D3 کی کمی ہے اس کو ضرور روزانہ 10,000 IU لینے پڑیں گے، لیکن اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وٹامن D3 کے جو آپ نے بلڈ ٹیسٹ کرایا اس میں نمبرز آپ کے اتنے کم نہیں ہیں، تو آپ 5,000 IU کا کیپسول بھی اپنے لیے لے سکتے ہیں۔ ویڈیو میں آگے چل کر میں آپ کو ایک بہت ہی ایفیکٹو وٹامن ڈی سپلیمنٹ دکھاؤں گا جو آپ اپنے لیے خرید سکتے ہیں۔ بہت زیادہ لیٹسٹ ریسرچ اب وٹامن D3 پر آ چکی ہے، میں نے اس کے بارے میں کچھ ایسا پڑھا ہے کہ آپ سن کے حیران ہو جائیں گے، ویڈیو میں آگے چل کر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو یہ بتانے سے پہلے ایک جملہ کہنا ضروری ہوگا کہ وٹامن D3 آپ کی ہڈیاں، پٹھے، دانت، جلد، ناخن، مدافعت نظام، دل، دماغ اور آپ کے کئی ہارمونز کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جیسے پودوں کے لیے پانی۔ اس کی کمی ہوگی تو آپ ایسے مرجھا جائیں گے جیسے پودے پانی کے بغیر مرجھا جاتے ہیں، یاد رکھیے گا۔ آپ بیمار پڑ جائیں گے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ آپ کبھی دل کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی دماغ کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں گے، کبھی جلد کے ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہوں گے، اور دراصل پوشیدہ آپ کو وٹامن D3 کی کمی چل رہی ہوگی جس کو کوئی ڈائگنوز نہیں کر رہا ہوتا۔ وقت سے پہلے آپ کا جسم آپ کا ساتھ چھوڑنے لگے گا، آپ کے باڈی فنکشنز فیل ہونے لگیں گے، ایسے جیسے گاڑی کے اندر ایندھن کی کمی ہو گئی ہو۔ آپ کو ہر پل ہر لمحہ فیل ہوگا کہ آپ کے جسم میں بے انتہا ویکنس ہے۔ پری میچور ایجنگ کے آثار بھی آپ پہ نظر آئیں گے، آپ ظاہری طور پر نظر آئیں گے کہ بیمار ہیں، آپ کی جلد پر جھریاں حاوی ہو جائیں گی،
آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہونے لگیں گے۔ اچھا پتہ ہے غلط فہمی کیسے پیدا ہوتی ہے؟ ایک پرانی ضعیف ریسرچ کے مطابق آپ کو روزانہ 600 سے 800 انٹرنیشنل یونٹ وٹامن D3 کے چاہیے۔ تو یہ 600 سے 800 والی پرانی کہانی دراصل اس وقت کی ریسرچ کے مطابق تھی، یہ اب آبسلیٹ ہو چکی ہے، یہ آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ بولا جاتا تھا کہ آپ روزانہ کم از کم اتنا وٹامن ڈی لیں تاکہ آپ آسٹیوپوروسس نامی بیماری سے بچ سکیں، اور یہ چھوٹی سی بے تکی سی ڈوز آج بھی مختلف کتابوں میں موجود ہے، وہ پرانا لٹریچر چل رہا ہے، اس کو لوگ فالو کر رہے ہیں۔ اس ڈوز کو اب اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے، نئی بکس میں اب لیٹسٹ ریسرچ کو شامل کرنا چاہیے۔ یہ نئی ریسرچ سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ وٹامن D3 ہڈیوں کی ہیلتھ سے بہت آگے کا وٹامن ہے، اس لیے اب سائنسدان اس کو ہارمون تک کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، کیونکہ جسم میں یہ کام ہی اتنے زیادہ کرتا ہے، نہ یہ آپ کو خوراک سے پورا مل پائے گا، نہ سورج کی روشنی سے آپ اپنے لیے وٹامن D3 بنا پائیں گے، تو آپ کو سپلیمنٹس لینے پڑ جاتے ہیں، جن میں کمی ہے ان کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ نہ ہی لوگوں کی آنتیں اتنی صحت مند ہیں کہ وہ خوراک سے کھینچ کے وٹامن D3 خون میں پہنچاتی رہیں۔ آپ روزانہ کتنی مچھلی کھا لیں گے، آپ روزانہ کتنی انڈے کی زردیاں کھا لیں گے؟ نہیں کھا سکتے نا، تو وٹامن D3 کی کمی رہے گی آپ کے اندر، کیونکہ یہ جن غذاؤں میں ان کو اتنے بھرپور انداز سے روزانہ نہیں کھایا جا سکتا۔ اچھا ایک اور اہم بات، جس کو شوگر ہے وہ بھی سورج اور ان غذاؤں سے وٹامن D3 اپنے لیے نہیں بنا پاتے۔ اگر کوئی شخص بوڑھا ہے، آپ کی جلد آپ کے لیے وٹامن ڈی بنانا چھوڑ دے گی، بہت کم کر دے گی، کیونکہ بڑھاپے میں آپ جیسے دیکھتے ہیں جلد سخت ہو جاتی ہے، اس کے اندر فیٹس کم ہو جاتے ہیں، کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے، اور وٹامن D3 کولیسٹرول سے ہی بنتا ہے جب اس کے اوپر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں۔ تو آپ کا اپنا جسم تو یہ بنانے سے رہا، اب آپ نے سپلیمنٹس ہی لینے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جس کو فیٹی لیور ہے یا جگر کی کوئی بھی بیماری ہے، وہ اپنے لیے وٹامن D3 پراپرلی نہیں بنا پاتے۔ جن کو گردے کی پتھری ہے، جن کو گردے کا کوئی عارضہ ہے، وہ بھی اپنے لیے وٹامن D3 بھرپور انداز سے باڈی میں نہیں بنا سکتے۔ جن کو پتے کی پتھری ہے، گال سٹونز ہیں، وہ بھی وٹامن D3 اپنے لیے ایفیشینٹلی نہیں بنا سکتے۔ جن کا پتا نہیں ہے ان کے لیے تو اور زیادہ مسائل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات، جو وٹامن D3 یا سادہ الفاظ میں وٹامن ڈی کہہ لیں، ہم سپلیمنٹس کی شکل میں لیتے ہیں، وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے، وہ باڈی میں جاتا ہے، وہ کسی کام کا نہیں ہوتا، وہ ان ایکٹیو ہوتا ہے۔ اس کو ایکٹیو ہماری باڈی بناتی ہے، اس کی ایکٹیویشن کے لیے جگر اور گردے کا رول ہے، ہمارا جگر اور ہمارے گردے اس کو ایکٹیو بناتے ہیں۔ تو آپ نے سپلیمنٹ لیا، بہت سارا وٹامن D3 آپ کے سسٹم میں آ گیا، آپ کے خون میں آ گیا، وہ ان ایکٹیو ہے، انتظار میں ہے کہ کب جگر اور گردے اس کو ایکٹیو کریں تاکہ وہ باڈی کے کام آ سکے۔ یہ بالکل ایسا ہے جیسے ہمارے پیٹ میں کھانا آ گیا تو وہ کھانا اس وقت تک بیکار ہے جب تک ہمارا جسم، ہمارا سسٹم اس سے نیوٹرینٹس نچوڑ نہ لے، اس سے طاقت اخذ نہ کر لے۔ ایک اور اہم بات جو آپ نے پہلے کبھی نہیں سنی ہوگی، لیب میں جب آپ وٹامن D3 کا ٹیسٹ کراتے ہیں تو وہ بھی یہی ان ایکٹیو وٹامن D3 کا ٹیسٹ ہوتا ہے۔ وہ جو آپ کی باڈی ایکٹیو کر کے آپ کو دیتی ہے، یہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا، یہ ان ایکٹیو فارم کا ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں ایکٹیویشن کے لیے وٹامن D3 موجود ہے یا نہیں ہے۔ کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ ایکٹیو وٹامن D3 کی میجرمنٹ کرنا بہت مشکل ہے، لیبارٹری کے اندر یہ کرنا آسان نہیں ہے، تو اس لیے ہم ان ایکٹیو وٹامن D3 کو میجر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے جب ان ایکٹیو وٹامن D3 باڈی میں ہوگا تبھی جگر اور گردے اس کو ایکٹیو کر پائیں گے، تو اس سے انڈائریکٹلی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ جسم کو کمی ہے یا نہیں ہے، اور اگر کمی پائی جائے تو وٹامن D3 کا سپلیمنٹ ریکمینڈ کیا جاتا ہے۔ ایک اور اہم بات، ایک جین ہے جس کو CYP2R1 کہتے ہیں، جن لوگوں کے اس جین میں خرابی ہوتی ہے وہ بھی اپنے لیے وٹامن D3 نہیں بنا پاتے، اور آپ حیران ہوں گے کہ اس جین کی خرابی بہت زیادہ لوگوں میں پائی جاتی ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ آپ بھی انہی لوگوں میں سے ایک ہوں۔ آپ خود ہی نوٹس کریں، وہ لوگ جو وٹامن D3 لیتے ہیں ان کو اس چیز کا اندازہ ہوگا کہ اگر وہ ریگولرلی وٹامن D3 سپلیمنٹ نہ لیں تو ان کی کمی پوری نہیں ہو پاتی، اور ایسے لوگوں کو وٹامن D3 مسلسل تھرو آؤٹ دیئر لائف لینا پڑتا ہے۔ تو یہ رہے وہ سپلیمنٹس جو میں ریکمینڈ کرتا ہوں۔ اس میں آپ کو 2 اسٹرینتھس میں وٹامن D3 مل سکتا ہے، 5000 انٹرنیشنل یونٹس اور 10,000 انٹرنیشنل یونٹس۔ ڈوز بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ 10,000 انٹرنیشنل یونٹس کا ایک کیپسول آپ کھانے کے بعد لے سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو وٹامن D3 کی کمی ہے وہ روزانہ ایک کیپسول 2 ہفتے تک لے سکتے ہیں۔ جب کمی پوری ہو جائے تو روزانہ 5000 انٹرنیشنل یونٹ والے کیپسول پر آپ ڈوز مینٹین کر سکتے ہیں۔ کسی آئلی کھانے کے ساتھ لیں تو زیادہ فائدہ دے گا،
یاد رہے آپ کے خون کے اندر وٹامن ڈی کا لیول 30 سے 70 کے بیچ میں ہونا چاہیے. اگر یہ لیول 30 سے کم ہے تو آپ کو سپلیمنٹس لینا پڑیں گے. ایک اور بہت اہم بات کہ وٹامن ڈی 3 بہت سیف وٹامن ہے. اگر کسی کو گردے کی پتھری ہے ان کے لیے میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا ان کے لیے کون سا وٹامن ڈی 3 درکار ہے، اس کا ذکر ہوگا. تو دیکھنے اور سننے کا بے حد شکریہ. دوبارہ ملتے ہیں. فی امان اللہ.